میں اتنی جلدی اپنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان پرائم منسٹر چینج کر لیتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے یہ الفاظ یوں ہی نہیں تھے، کیونکہ جہاں انڈیا نے پہلے 17 سال صرف ایک پرائم منسٹر دیکھا، وہی پاکستان نے 9 پرائم منسٹر اور ایک ڈکٹیٹر کو دیکھا۔ 1947 میں برٹش رول سے آزاد ہونے کے بعد 76 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن پاکستان اب تک صرف اور صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ ہے اسٹیبلٹی۔ 76 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل موسم کا اندازہ لگانا آج بھی ناممکن۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان نے جنم لیا تھا، وہی ساتھ ہی پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی جنم لے لیا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1947 سے۔ ادھر آل انڈیا ریڈیو لاہور نے اعلان کیا تو ادھر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھا لیا۔ گنتی کے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ کشمیر کا ایشو سٹارٹ۔ آغا چندین اپنے بک پاکستان ملٹری ریویو کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک طرف کشمیریوں کے ساتھ دینے کے لیے کچھ قبائل تھے اور دوسری طرف ٹرینڈ انڈین آرمی تھی۔ ایسے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کو آرڈر دیا کہ وہ آرمی کو لے کر کشمیر پہنچے اور کشمیریوں کی مدد کریں، لیکن جنرل گریسی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہو گئی اور وہ کراچی کی طرف جاتے ہوئے حبس والی شدید گرمی میں اسٹریچر پر 2 گھنٹے ٹی بی کے ساتھ تڑپتے ہوئے اللہ کو پیار کیا۔ اس کہانی کی شروعات ہی اتنی خطرناک ہو، اس میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی قوم نے ایک لیڈر کو قبر میں اتارا ہی تھا کہ دوسرے کی لاش کو تیار کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے صرف 2 سال بعد ان کے ساتھی لیاقت علی خان کو بھی راولپنڈی کے اندر گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں 1951 سے 1958 تک 6 پرائم منسٹر چینج ہوئے، اور پھر پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ میجر جنرل اسکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ بدلے میں جنرل ایوب نے صرف 13 دن بعد جنرل اسکندر مرزا کو پریزیڈنٹ شپ سے فارغ کیا۔ جنرل ایوب نے 1965 میں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے خود کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا، اور اس وقت ان کی سب سے بڑی اوپوننٹ تھی مادر ملت یعنی فاطمہ جناح، اور افسوس کے ساتھ فاطمہ جناح ایوب خان کے سامنے ہار گئی۔ جنرل ایوب نے امریکہ کو پاکستان میں ایئر بیسز یوز کرنے کی اجازت دی تاکہ امریکہ سوویت یونین کے اگینسٹ اپنی کارروائی جاری رکھ سکے۔ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے سامنے عوام کے مظاہرے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی یہ مظاہرے بڑھے تو ایوب خان نے ریزائن کر کے پاورز جنرل یحییٰ کو دی۔ پریزیڈنٹ جنرل یحییٰ کا دور اس لیے بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ جب 1970 کے جنرل الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے میدان مار لیا تو جنرل یحییٰ نے نیشنل اسمبلی کو 9 ماہ تک بحال ہی نہیں کیا۔ اس کے رسپانس میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کی سب سے اہم وجہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس لکھے، جن میں نمبر 1 1940 کی قرارداد لاہور کی روشنی میں ایک وفاق پاکستان میں ایک ایسے پارلیمانی نظام کی ضمانت دی جائے کہ جس میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست منتخب شدہ قانون کا اسمبلی کو بالادستی حاصل۔ نمبر 2 مرکزی حکومت کے پاس صرف 2 محکمے ہوں، دفاع اور خارجی۔ نمبر 3 دونوں صوبوں کے لیے الگ الگ لیکن قابل تبادلہ کرنسی کا نظام، لیکن اگر یہ نہ ہو تو آئین میں ضمانت دی جائے کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں سرمایہ کا فرار روکا جا سکے۔ نیز مشرقی پاکستان کے لیے الگ الگ مالیاتی اور اقتصادی نظام وضع کیے۔ ان کے علاوہ مشرقی پاکستان کا اپنا بینکنگ ریزرو سسٹم یا محفوظ سرمایہ کا نظام بھی ہو۔ نمبر 4 ٹیکس لگانے اور تمام مالیاتی وصولیوں کا اختیار مرکز کی بجائے صرف صوبوں کے پاس ہو، جو ایک مساوی اور مخصوص شرح سے مرکز کے اخراجات ادا کریں۔ نمبر 5 ہر صوبہ بیرونی تجارتی معاہدے کرنے میں آزاد ہو اور اپنے حساب و کتاب کا واحد حقدار ہو، جب تک دونوں حصوں کے درمیان ملکی مصنوعات کی نقل و حمل پر کسی قسم کا ٹیکس نہ ہو۔ اور آخری پوائنٹ تو یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کو اپنی الگ فوج یا پھر نیم فوجی دستہ بنانے کی اجازت حاصل ہو تاکہ ملکی سلامتی اور آئین کی بالادستی قائم رہے۔ اب کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کی ان 6 پوائنٹس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا، اکثریت ہونے کے باوجود انہیں حکومت نہیں بنانے دی گئی تھی، اس لیے شیخ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں اپنی حکومت قائم کر اور مغربی پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملا۔ بھٹو بعد میں پاکستان کی 9th پرائم منسٹر بھی بنے، لیکن انہیں بھی انہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ہٹا کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کو 1979 میں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کی قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح سے بھٹو کی سانسیں بھی بند ہوئی۔ اب ملک کو ایک نیو ڈکٹیٹر ملا تھا جس نے اسلامک لاز کے نفاذ کا کام شروع کیا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ افغانی مجاہدین کو سوویت یونین کے اگینسٹ ٹرین کرنے والے بھی جنرل ضیاء الحق ہی تھے، اور اسی کے نتیجے میں دہشت گردی کا وہ باب کھلا جو آج تک بند نہ ہو سکا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کے تو پولیٹیکل کیریئر کو ختم کر دیا تھا،
لیکن پاکستان کو ایک سویلین لیڈر چاہیے تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سندھ کی نسبت پنجاب میں زیادہ پاپولر تھے اور بھٹو نے پنجاب میں موجود میاں محمد شریف کی انڈسٹریز کو نیشنلائز بھی کر دیا تھا۔ جنرل جیلانی نے میاں محمد شریف کو راضی کیا کہ اگر وہ اپنے 2 بیٹوں کو پالیٹکس میں اتار دیتے ہیں تو نہ صرف اپنی انڈسٹریز کو واپس پا لیں گے بلکہ انہیں پالیٹکس کی وجہ سے ایک ہولڈ بھی ملے گا۔ جنرل ضیاء نے پاکستان پر 10 سال حکومت کی اور بہاولپور سے اڑنے والے ایک ہوائی جہاز کے بلاسٹ ہونے پر شہادت پائی۔ ضیاء کے بعد 1988 میں جنرل الیکشن ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، لیکن صرف 2 سال بعد کی گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بے نظیر کے بعد 1990 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں میاں محمد نواز شریف پاکستان کی وزیر اعظم، نواز شریف کو بھی 3 سال بعد ہٹا دیا گیا اور 1993 کے جنرل الیکشن میں بے نظیر نے دوبارہ سے پرائم منسٹرشپ سنبھال لی۔ بے نظیر کی قسمت میں بھی بس 3 سال ہی تھے اور اس کے بعد کی گورنمنٹ کو بھی دوبارہ سے چلتا کر دیا۔ 1997 میں دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت ہے۔ نواز شریف نے ایک بار پھر سے بس 3 سال ہی حکومت کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے خود کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ 1999 سے 2008 تک چلنے والے پرویز مشرف کے دور میں پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ مل کر 9/11 کے کرداروں کا کام تمام کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ جنرل مشرف کی مقبولیت بھی ختم ہو گئی اور عوام جنرل پرویز مشرف کے اگینسٹ ہو گئی۔ پریشر کو دیکھتے ہوئے جنرل مشرف نے ریزائن کر دیا اور خود دبئی چلے گئے۔ 2007 میں اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جانشین بے نظیر بھٹو کا پیک چل رہا تھا، لیکن 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں انہیں سر میں گولی مار دی اور اس کے ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیا۔ پورے ملک میں افراتفری سٹارٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کو مزید پیک پر پہنچا دیا گیا۔ 2008 کے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی نے کامیابی سے یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار کسی پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے 5 سال پورے کیے، لیکن پیپل پارٹی کی خراب پرفارمنس اور بے نظیر بھٹو کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ صرف سندھ کی جماعت بن کر رہے۔ اس بار 2013 کے جنرل الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے۔ پی ایم ایل این کی قیادت میاں محمد نواز شریف جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں۔ جنرل الیکشنز میں پی ایم ایل این کی جیت ہو گئی اور 2013 سے 2017 تک میاں نواز شریف نے پی ایم شپ سنبھال لی، لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق تاحیات نااہل کر دی۔ شاہد خاقان عباسی اگلے پرائم منسٹر بنے اور اس طرح پی ایم ایل این نے اپنا ٹینر بھی پورا کیا۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی آمنے سامنے تھے، لیکن اس بار پاکستان تحریک انصاف پہلی بار جنرل الیکشن میں جیت کر گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، لیکن کیونکہ ان کی حکومت عرائض کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی اس لیے کہ جاتے ہی عمران خان کو بھی جانا پڑا اور 2022 میں صرف 3.5 ایئرز کے بعد تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عمران خان کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے شہباز شریف کو متفقہ طور پر اپنا وزیر اعظم چن لیا، لیکن حالات مزید خراب ہوتے گئے، کبھی اوپوننٹس کا احتجاج تو کبھی اکنامک کرائسس۔ اس سب نے پاکستان کا وہ حال کیا کہ آج تک پاکستان کے حالات کا نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ ویڈیو کو اسی امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے اور ہم ایک نہ ایک دن پاکستان کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹیبل دیکھیں گے انشاءاللہ۔